تو علمی میں جو سب سے زیادہ لکھا ہے وہ آپ نے، علمی حصے کے بعد جو سب سے زیادہ لکھا ہے وہ آپ نے لکھا ہے۔ بابا جی نے اس کی دلیل کلیہ تحقیقات المشاہدات میں باقاعدہ آپ پڑھیں گے، آپ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک 100% کامیاب ترین طبیب وہ ہے جو مریض کو دیکھتے ہی یہ بتا دے کہ اس کا مرض کس درجے میں ہے اور اس کو کیا مرض، اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی کیفیاتی، نفسیاتی اور مادی اور اعضاء کی حالت اس وقت کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو چہرہ شناسی پہ عبور حاصل کرتا ہے، جس کو میرے نزدیک یہ کامیاب اور 100% بہترین طبیب۔ تو آپ نے یہ اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا لکھ کے دیا، آگے ہم پڑھیں نا تمہاری بدبختی ہے۔ تو پھر کرورے کے بارے میں بابا جی نے بہت لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے، صابر صاحب نے پورا چیپٹر لکھا ہے۔ تو یہی رنگ لے لینا، یہ آپ رنگ، یہ کون سا رنگ ہے؟ چلے آپ بھی کرورے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جس طرح بلغم کے آپ نے 7 درجات لکھ دیے، جو ہے وہ یہ سبز کے آپ نے 5 درجات لکھ دیے، اس کے بعد سدا کے 4 درجات لکھ دیے، صفرا کے 6 درجات لکھ دیے، کالے کی 3 درجات آگے، حقیقی غیر حقیقی میں بے شمار آگے، پھر مرض کے ریفرنسز کے ساتھ، اخلاق کے کثر و انکسار کے ساتھ رنگ یہی پیدا ہوں گے۔ لیکن یہ رنگ آپ اس کو کس میں کوٹڈ کریں گے؟ آپ کے پاس بھی تو ظاہری مریض کرورا لے کے آتا ہی ہے، آپ بھی تو کرورا دیکھتے ہی ہیں، استاد صاحب بھی موجود ہے ادھر۔ ہم نے جو سیکھا یہ نارنجی رنگ ہے۔ اگر کسی مریض کا کرورا اس طرح کا ہو تو ہم اس کو فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ لیور کا کینسر ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ تجربہ کیجئے گا، 100% یہ سچائی پہ مبنی بات ہے۔ یہ نارنجی رنگ ہے۔ ویسے تو میری جی پٹرول کا رنگ کراسی ہوتا ہے جی، پٹرول دیکھیں نا، پٹرول وہ کراسی ہوتا ہے، وہ ذلاتی صابی ہے۔ جس کا اس طرح کا ہو وہ 100% ہارٹ اٹیک کا مریض ہو، اس کی دل کی کرونری آرٹریز کی بلاکج ہو۔ اسی طرح زنجاری ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا زانگلود ہوتا ہے، وہ کالا بھی نہیں ہوتا، سبز بھی نہیں ہوتا، وہ ذوالخاصہ پتا اور گردے کے نیچے والے لوب میں پتھری کو جو ہے نا شو کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی؟ یہ ہم نے اساتذہ سے سب کچھ سیکھا ہے نا۔ تو شاہکار اس کے موجد کون ہے؟ حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے چلے کچھ نہیں کر سکتے تو حقوق العباد میں یہ شامل ہے، ہم شکریہ کے طور پہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں۔ یہ ان کا بہت بڑا ترا امتیاز ہے جو اتنے بڑی کتابیں ہمیں دے دی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 50 سال کے بعد میرے اس علم پہ تحقیق شروع ہو جائے گی۔ 50 سال اب جو ہے نا وہ ٹائم آ چکا ہے، اور وہ ٹائم اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں USA کے اندر آپ کی کتاب علاج بالغذا، علم الادویہ اور فارماکوپیا، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اس کو باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی میں اس کو لانچ کروا دیا۔ ایران کے اندر بھی آپ کا نصاب جو ہے نا وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی ہے۔ یہ ہمدرد یونیورسٹی ہمارے پاس کراچی میں، اس میں بھی آپ کی مبادیات طب، اور اس کے بعد یہ سوچ و آرام، اور اس کے بعد علم الادویہ، فارماکوپیا، مجربات اور علاج بالغذا، یہ 5 کتابیں جو ہے نا یہ باقاعدہ طور پہ اس کا اندر سے مخزن لے کے نا، مواد لے کے تو پڑھایا جاتا ہے اپنے نام سے۔ تو جتنے بھی یہ اس سے ایک بات جو بہت بڑی بات ہمارے لیے خوش بختی کی ہے، جتنے بھی آپ یونانی کے حکیم دیکھیں گے نا پورے پاکستان کے اندر، سب سے زیادہ جو پریکٹیکل لائف میں ہے نا وہ چاہے یونانی کے بھی ہیں، وہ کہیں گے ہم یونانی ہیں، لیکن پریکٹس جو ہے نا وہ قانون مفرد اضاء کی کرتے ہیں۔ اس میں آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پیسہ بھی بڑا ہے، اور اس میں تشخیص بھی بہت آسان ہے، تجویز بھی آسان ہے، اور مریض کو مارنا بھی بڑا آسان ہے۔ اور سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ جو نظریے کے حکیم ہیں نا، مجھ سمیت نالائق، میں تو ویسے طالب علم ہوں، ایک حکیم کو مریض کو ایک طبیب کو چیک کروا لیں کرورا اور نبض، اس نے کچھ اور بتانا ہے، مزاج اور نبض اور کرورا، دوسرے کو دکھا لیں، اس نے کہنا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ ایلوپیتھی میں ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر اگر غلط بھی کہہ رہا ہے تو اس نے دوسرے کو نہیں کہنا غلط کہہ رہا ہے، اگر غلط کر بھی رہا ہے تو اصلاح کرنی چاہیے۔ بھائی
یہ دیکھیں دوسرا جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مثال ہے، میں مثال پیش کرتا ہوں۔ حکیم صاحب کے پاس مریض ہے، وہ آپ سے علاج کروا کے آیا 3 ماہ، جو موجودہ کیفیت تھی اس کے مطابق آپ نے مزاج کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا ہے، موجودہ جو قرورہ تھا اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا، جو موجودہ کیفیت تھی، جو موجودہ مٹیریل میں فساد تھا، جو موجودہ خلت کے اندر احتراق تھا، جو موجودہ نفسیاتی طور پہ وہ بیمار تھا، اس کے مطابق آپ نے ٹریٹ کیا، وہ 3 ماہ میں ٹھیک ہو گیا۔ آگے حکیم صاحب کے پاس میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آگے کسی اور حکیم کے پاس چلا جائے گا نا، اس نے پھر وہ نبض پکڑ کے قرورہ دیکھ کے، وہ قرورہ تھا اس کا مثال اسودی جگر کا مسئلہ تھا، وہ صحیح ہو گیا، اب وہ بولے مائی ہو گیا نا، کسی دوسرے حکیم کے پاس جائے گا نا، اس نے کہنا تیرا جگر بھی کمزور ہو گیا، تیرے گردے بھی کمزور ہو گیا، تیرا میدا بھی کمزور ہو گیا، تیرے پٹھے بھی کمزور ہو گئے، تو کہنا بیڑا گرک ہو گیا، وہ پہلے کی میرا بیڑا گرک ہو۔ اس بات پہ تھوڑا سا میں ایک سوالیہ نشان چھوڑتا جا رہا ہوں، اس پہ تھوڑا غور کریں، کیونکہ جو حالت صحت کی نبضیں ہیں نا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں۔ حالت صحت کی نبضیں، حالت اعتدال کی خلاط کی نبضیں کون سی، یعنی بلغم اگر خون کے اندر کیمیاوی طور پہ اس کی کتنی مقدار ہے، صفرا کی کتنی مقدار ہے، اور صدا کی کتنی مقدار ہونی چاہیے خون میں کیمیاوی طور پہ، جب پہلے تو ہمیں اس کا ہی نہیں پتہ، پھر حالت صحت کا قرورہ کون سا ہونا چاہیے، پھر جو کیفیاتی طور پہ بندہ سویا نہیں ہے، بلڈ پریشر کی دوائی کھائی، انسولین کھائی ہے، شوگر کی دوائی کھائی ہے، سکنجوی پی ہے، دودھ سوڈا پیا ہے، کچی لسی پی ہے، دیگر جو ضروریات زندگی کی ابھی فاسٹ فوڈز ہیں وہ استعمال کیے ہیں، کولڈ ڈرنکس استعمال کیے ہیں، کوئی چیزیں پیشاب آور استعمال کی ہیں، رو پی لی ہے، تو اس کا بھی اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جس طرح یہ سردیوں میں کانجی پی لیں تو پیشاب سرخ ہو جائے گا، آپ دیکھتے کہ بھائی تیرا تو جگر سکڑ گیا، تو اس کی حالت پہ، چہرے کی حالت سے تو کوئی اثار پیدا ہی نہیں ہو رہا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ٹھیک ہے، ہلدی کا لکھا ہے، جس طرح قرورے کے ہدایات میں دیکھیں نا، قرورہ دیکھنے کی ہدایات میں تو 9 سے 11 چیزیں اس میں بھی جو ہے نا نریٹ کی ہوئی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مہندی نہ لگائی ہو، کالی مہندی، خضاب نہ لگایا ہو کالا، جس طرح ہیئر کلر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بندہ سویا ہو، پورا نیند پوری کی ہو، غصے کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، مغاربت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اس نے کوئی سخت مشقت نہ کی ہو، اس نے کوئی ایسی چیز نوش نہ کی ہو، کوئی شراب نہ پی ہو، کوئی بوتل نہ پی ہو ایسی جس کو وہ کیمیکلی طور پہ ریئیکٹ کرے خون کے اندر، جس سے اس کا رنگ شو ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ تو میں خود بھی ابھی طالب علم ہوں، ہمیں اس کو جو صابر صاحب ہمیں دے گئے ہیں، اگر ہم ایمانداری سے، میں دعوے سے کہتا ہوں، ہمیں ان کی کتابوں کے نام بھی نہیں یاد۔ اگر کوئی بندہ کہے نا صابر صاحب کی کتنی کتابیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا لکھا، شاید مجھے بھی نہ اس کے بارے میں معلومات، کون سی کتاب کس سن میں لکھی، کیوں لکھی، کس کے نام سے آپ نے جو ہے نا اس کو ترتیب دیا، یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے، اور آپ کے تلامذہ اکرام کتنے ہیں، اور جو حقیقی فیض یافتہ ہے وہ کدھر ہیں؟ اس وقت جو ہے نا بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن میرے بڑے بھائی جو ہے نا سن 1997 میں بابا جی کے پاس باقاعدہ آتے تھے، تو میں استاذی محترم سے دستبست عرض بھی کروں گا، گزارش بھی ہے، اگر یہ مان لیں گے تو ان کی مہربانی ہے، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی، اور پچھلے دنوں میں مجھے یقین جانے کہ بندے کہہ رہے ہیں جی آپ کا اجلاس میں ہم آتے تھے اتنی دور سے پیسے خرچ کر کے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ہم سفر بھی کر کے آتے ہیں، پیسے بھی خرچ کے آتے ہیں، تو حکیم صاحب اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ بابا جی جب اجلاس کرواتے تھے، فقط بابا جی کے بولنے کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ بولتا، مقرر فرد واحد بابا جی کے ذات اقدس ہوتی تھی۔ تو کہتے لوگ یہ حکیم صاحب تو ماشاءاللہ ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بابا جی کی زیارت کی، لیکن فیض تو انہیں کا ہی ہمارے پاس بھی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، سارا کچھ انہیں کا ہی ہے، تو خدا را وہ کہتے ہیں حکیم صاحب کیوں نہیں بولتے، ہم تو سننے حکیم صاحب کو آتے ہیں، ہم تو حکیم صاحب کا فیض لینے کے لیے آتے ہیں، ہم تو حکیم صاحب کی زندگی کے تجرباتوں میں جی ہم تو حکیم صاحب کی زندگی کے تجربات میں شہادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ حکیم صاحب تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح بھی آپ بولیں گے نا تو لوگوں کو فائدہ پنجابی میں بھی سمجھ آتی ہے،
اردو میں بھی سمجھ آتی. جس طرح بولیں گے یہ جو لوگ آئے ہیں نا, یہ دیکھ لیں, یہ آپ کے گواہ بھی مل گیا مجھے. فون کر کے لوگوں نے فون کر کے کہ کہتے ہیں آپ کی ناکامی, اجلاس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. نہیں جی, اسی کے اجازت, کوئی بات بری ہو تو معذرت. تو باتیں تو آپ کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں, کتابیں بڑی بڑی ہیں, تو آپ کا علم تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے.